بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے 1400 سال پہلے رسالت کی ضیاء پاش کرنے مدینہ منورہ کے افق پر نمودار ہوئیں۔ لوگ ظلمت و ضلالت کے عمیق گڑھوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک قلیل سی مدت میں اسلام کی پرنور شعاؤں سے پورا مدینہ روشن ہو گیا، اور اہل مدینہ کا ایمان اس قدر مضبوط ہو گیا کہ مضبوط اور بھاری چٹان آندھی اور طوفان سے اپنی جگہ سے ہل جائے تو ہل جائے، مگر ان کے ایمان کی اپنی جگہ سے ڈگمگانے کا احتمال نہ تھا، اور نہ ان کا تقویٰ بھی متزلزل ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہیں۔ چاروں طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اور آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں، بالکل ایسے جیسے رات کی تاریکی میں ستاروں کے درمیان خوبصورت چاند ہوتا ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، ادب و سلیقہ سکھا رہے ہیں، ان کا تزکیہ فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ مجلس کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، انصار کے سردار ہیں، علماء اور اولیاء کرام ہیں۔ مجلس بدستور قائم ہے، لوگ آپ سے مسائل پر استفسار کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک باپردہ خاتون مسجد کے دروازے سے داخل ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون کو دیکھتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ خاتون چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے اور شرم و حیا کی پیکر بنے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے، اور آپ کے سامنے کھڑی ہو کر عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیں۔ خوف الہی سے معمور اس خاتون کے اقرار جرم کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طرز عمل اپنایا؟ کیا آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اس پر گواہ رہو؟ کیا آپ نے اس اقرار جرم کے سبب کسی قسم کی خوشی کا اظہار کیا کہ خاتون نے خود آ کر غلطی کا اعتراف کر لیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ چہرہ انور سے خون ٹپکے گا۔ پھر آپ نے اپنا چہرہ دائنی طرف پھیر لیا اور خاموش ہو گئے، جیسے آپ نے کوئی بات سنی ہی نہ ہو۔ اس خاتون کی پہاڑوں جیسی بلند ہمت پر نگاہ دوڑائیے، کس قدر نیک و پاک باز ہے، کس قدر حریص ہے، اس کا ایمان کتنا مضبوط اور راسخ ہے، اس کے جسم کی رگ رگ میں اور خون کے قطرے قطرے میں ایمان کی خوشبو رچی بسی ہے۔ کیا اس خاتون کو یہ گمان تھا کہ چند پند و نصاب پر مبنی کلمات اس کی پاکیزگی و طہارت کے لیے کفایت کر جائیں گے، یا چند کوڑے برداشت کرنے پر معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ پاکیزگی و طہارت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں کی بارش سے اس کا جسم چھلنی ہو جائے گا، اس کی چمڑی ادھڑ جائے گی، جسم سے خون کے فوارے نکلیں گے، اور درد و الم کی تیز لہریں اس کے بدن کے تمام اعضاء کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالیں گی۔ اس کا دماغ، آنکھیں، قلب و جگر، اس کی شریانیں اور وریدیں پتھروں سے کچل دی جائیں گی، گوشت جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور اس بھیانک تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے موت کو گلے سے لگانا ہوگا، جس کے تصور ہی سے پتھر دل انسان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کس قدر جرأت مند اور بہادر ہے یہ خاتون! سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں سے جو نفس امارہ کے اکسانے پر غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے، اس کے باوجود وہ ایمان کے اس قدر اعلیٰ مراتب پر فائز تھے کہ ان کا ایمان آج کے عبادت گزاروں اور زاہدوں سے کہیں زیادہ عظیم اور مضبوط تھا۔ بہرحال ذکر یہ ہو رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کوشش فرمائی کہ خاتون اپنی بات سے رجوع کر لے، کیونکہ آپ نے صرف اس کے ایک بار کے اعتراف کی بنیاد پر اسے سزا کی مستحق نہیں سمجھا۔
اس کا ایک بار کا اعتراف ایک شہادت کے مترادف تھا، جبکہ حد زنا کے قیام کے لیے کم از کم 4 شہادتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر 3 آدمی شہادت دے دیں اور چوتھا انکار کر دے یا اپنا بیان بدل لے تو حد ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر زنا کے نتیجے میں عورت کو حمل ہو جائے تو حد جاری کرنے کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عملی طور پر تجسس کرنے، کسی کی ٹوہ لگانے، کان لگا کر کسی کی خفیہ باتیں سننے اور مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جن کا دل نور ایمان سے خالی ہے، مسلمان کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کے عیوب کی ٹوہ میں پڑا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب کی ٹوہ میں پڑے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیوب کی ٹوہ میں لگ جائے گا، اور جس کے عیوب کی ٹوہ میں اللہ تعالیٰ لگ جائے ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا، خواہ وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر بند ہی کیوں نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اگر تم لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں لگو گے تو انہیں خراب کر دو گے یا خرابی کے قریب کر دو گے، کیونکہ جب ان کے عیوب ظاہر ہو جائیں گے تو وہ کھلم کھلا برائی کریں گے۔ اس عورت نے جس کا تعلق غامدیہ قبیلے سے تھا عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری غلطی کی وجہ سے ایک نئی روح دنیا میں آنے والی ہے، میں حاملہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ جب تمہارے بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے مہربان ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور، اس لیے خاتون کو واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ خاتون چلی گئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی۔ اوپر بیان کردہ واقعے میں چند باتیں بطور خاص قابل توجہ ہیں۔ جنین مادر رحم کا بچہ کی جان کا تحفظ، زانیہ کے پیٹ میں موجود بچے کو اس کی ماں کے ساتھ قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ بچہ معصوم عن الخطا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور آپ حقوق انسانی کو سب سے بڑھ کر جاننے والے اور ان کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ خاتون کا کمال صبر کہ وہ ہرگز اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئی۔ وہ اتنا عرصہ صبر و تحمل کے ساتھ اجر و ثواب کی امید میں اپنی بات پر قائم رہی۔ غم و ندامت اس کے قلب و جگر کو کھائے جا رہے تھے، پشیمانی کے گرم آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے اور اس کا دل آتش افسوس سے جھلس رہا تھا۔ اس کی صرف ایک خواہش تھی کہ کسی طرح سے گناہ سے پاک ہو جائے اور جنت کی مستحق بن سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ان اہل جنت سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش سکے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ مومنین کہتے ہیں، اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما دے اور اپنی عظیم الشان عنایت سے ہمیں مزید نواز دے، ہمیں سزا مت دے، کیونکہ گناہوں کے قلق کو اضطراب نے ہماری رات کی نیند اڑا کر پہلے ہی ہمیں سزا سے دوچار کر دیا ہے۔ وہ خاتون 9 ماہ تک بچے کا بوجھ اٹھائے رہی۔ جو ہی ولادت کے بعد وہ چلنے کے قابل ہوئی، پہلی فرصت میں اپنے بچے کو کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لپیٹے دنیا کے سب سے بڑے امام اور قاضی کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور جو اقرار پہلے کر چکی تھی اس میں تھوڑا سا بھی رد و بدل نہیں کیا بلکہ اس پر برقرار رہی۔ علاوہ ازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلانے کے لیے کسی کو بھیجا، نہ کوئی فوجی دستہ ارسال کیا جو اس خاتون کو اس کے گھر سے گھسیٹ کر دربار نبی میں حاضر کرتا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ رکھا تھا۔ وہ خود ہی اپنے نوزائیدہ بچے کو اٹھائے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کے گناہ سے پاک کر دیجیے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بچے کی طرف دیکھا۔ آپ کا دل اس معصوم بچے کو دیکھ کر رنج و غم سے تڑپ اٹھا، کیونکہ آپ نہ صرف انسانیت کے لیے سراپا رحمت تھے بلکہ چرند و پرند پر بھی رحیم تھے۔ یہی نہیں بلکہ اہل علم کے قول کے مطابق کافروں کے لیے بھی آپ سراپا رحمت تھے کہ آپ انہیں عذاب الہی سے بچانے کے لیے تشریف لائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر دامن گیر تھی کہ جب اس خاتون کو سنگسار کر دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد اس معصوم بچے کو کون دودھ پلائے گا؟ جب یہ خاتون دنیا سے رخصت کر دی جائے گی تو اس معصوم کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، واپس جاؤ اور اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب اس کا دودھ چھڑا دو تو پھر میرے پاس آنا۔ وہ خاتون اپنے بچے کو گود میں اٹھائے اپنے گھر واپس چلی گئی اور اسے دودھ پلاتی رہی۔ اس دوران اس کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایمان مضبوط پہاڑ کی طرح مستحکم ہو چکا تھا۔ وہ شوق دیدار الہی میں سرشار تھی اور روز بروز اپنے پروردگار کے قریب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس جنت کی جستجو میں اطاعت و بندگی کا مجسمہ بن چکی تھی جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے اور جس کے دروازے خالص توبہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ جب بچے نے دودھ چھوڑ دیا تو خاتون نے کم از کم وقت میں اسے روٹی کھانا سکھا دیا، پھر اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھما دیا اور اسے لے کر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے بچے کو لے لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ اس کے بچے کو لے کر اس کے دل کو کھینچ رہے ہیں، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کا حکم تھا، نبوی عدالت تھی، وہی حق پیش نظر تھا جس پر زندگی کی عمارت استوار ہے۔ حکومت اسلامیہ کا یہی دستور تھا جس نے تمام لوگوں کو مساوی قرار دیا ہے، خواہ عقوبت و سزا کا باب ہو یا گردن زدنی اور حبس و قید خانہ۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون اس بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے گا، وہ جنت میں ان دونوں انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ ایک انصاری نے بچے کی کفالت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس خاتون کے سینے کے برابر گڑھا کھودا گیا اور خاتون کو اس میں کھڑا کر کے گڑھے میں مٹی ڈال دی گئی۔ پھر لوگوں نے اس پر ہر طرف سے پتھروں کی بارش کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک پتھر اس کے سر پر مارا، جس سے خون کا چھینٹا ان کے چہرے پر آ پڑا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو برا بھلا کہا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو فوراً بولے، چپ رہو اے خالد، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس عورت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس کا کپڑا اچھی طرح باندھ دیا گیا، پھر آپ کے حکم سے اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازہ نماز پڑھائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اس پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے ایسی خالص توبہ کی ہے کہ اگر اسے 70 باشندگان مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کی بخشش ہو جائے۔ کیا تو نے اس عورت سے بڑھ کر کسی کی توبہ دیکھی ہے جس نے اپنی جان خوشی کے ساتھ اللہ کے لیے قربان کر دی ہو؟ یہ واقعہ کتب حدیث اور کتب سیرت میں صحیح اسناد کے ساتھ مذکور ہے۔